میرے انسان دوستوں، جنوں اور مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، ہدایت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے۔ اگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں جان سکا اور گمراہی میں لگا ہوا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مائکروسکوپ سے خوردبینی سے دیکھتے ہیں کتنے کتنے جراثیم ہیں جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ ان کے اندر جان کون ڈالتا ہے، ان کی گروتھنگ کون کر رہا ہے۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش، ایک پانی کا قطرہ، پلیت قطرہ، اس قطرے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خون میں بدلتے ہیں۔ خون میں بدلنے کے بعد اس کو گوشت میں بدلتے ہیں۔ گوشت میں بدلنے کے بعد اس میں ہڈیاں ڈالتے ہیں، پھر اس کی ایک شکل و صورت بناتے ہیں۔ یہ 9 مہینے تک کون کرتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ان چیزوں پہ غور کرو، فکر کرو۔ اس کے بعد سورج کو کون چلا رہا ہے؟ چاند کو کون چلا رہا ہے؟ اس زمین آسمان کو کون چلا رہا ہے؟ ہوا کون چلا رہا ہے؟ بارش کون چلا رہا ہے؟ سمندر کے اندر مخلوقات کو رزق کون دے رہا ہے؟ تو اس روئے زمین کا نظام کون چلا رہا ہے؟ تو انسان تو صرف بنا بنائی چیزیں کھا رہا ہے۔ فروٹ بنے بنائے پکے پکائے آ جاتے ہیں، کھانا رزق پکا پکایا آ جاتا ہے، پیدا کیا ہوا تمام روئے زمین کی چیزیں بنی بنائی آ جاتی ہیں۔ انسان تو تھوڑی سی محنت کرتا ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سمجھ نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، غور کرو، فکر کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اور اپنی آخرت بھی دنیا بھی سنوارو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تمام انسانوں کو دین اسلام میں شامل ہونے کے لیے یہ دو جو میں نے ابھی یہ جو بیان کیا ہے، یہ بہت ہی جو ہے نا آسان سا سیدھا سا راستہ ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا موبائل بھی بناتا ہے تو ہم اس کمپنی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس نے بنایا۔ تو میرے بھائی، سورج کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے دیکھ نہیں سکتے تو اس کے سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بڑی ہے، نہ ہماری آنکھیں نہ ہمارا دماغ یہ ان کے بارے میں صرف سوچ سکتا ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہ قوت نہیں ہے، وہ سماعت نہیں ہے، وہ بصارت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، اس پیغام کو تمام روئے زمین کے انسانوں کو، مسلمانوں کو پہنچاؤ۔ وہ غور کریں، فکر کریں، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کے لیے آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اس پہ چلنا پڑے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو دنیا اور آخرت سمجھ آئے گی۔ اے انسانوں، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے، غور کریں، جانوروں والی زندگی نہ گزاریں، انسانوں والی زندگی گزاریں، مسلمانوں والی زندگی گزاریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت بڑا انعام رکھا ہے، جنت الفردوس، اور سزا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت خطرناک ہے، جہنم۔ تو میرے بھائیوں، غور کرو، فکر کرو، اپنی آخرت سنوارو۔ ٹھیک ہے، دنیا تو سنور ہی جائے گی، لیکن آخرت سنوارو جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ ادھر آنکھ کھلتی ہے، ادھر بند ہوتی ہے۔ روز صبح بچہ کوئی 10 سال میں جا رہا ہے، کوئی 20 سال میں جا رہا ہے، کوئی 50 سال میں جا رہا ہے، کوئی 60 سال میں، کوئی 100 سال میں، 200 سال سے زیادہ کوئی نہیں عمر رکھ رہا ہے اس دور کے اندر۔ تو ایسی زندگی سے کیا محبت کرنی ہے؟ بس وقت گزارو، ٹھیک ہے، آنیسٹی سے چلو، ایمانداری سے چلو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے بتا دیے ہیں، حرام کمانے والے کا کیا حال ہوگا، کیا انجام ہوگا، حلال کمانے والے کا کیا انجام ہوگا، کیا اس کو انعامات ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ غور و فکر کریں۔ یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت، ایمان، تقوی والی زندگی دے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ آمین ثم آمین۔